السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم العوامل المعنویہ کا آغاز کریں گے، اور یہ اس عظیم کتاب شرح میت عامل کی سب سے آخری بحث ہے۔ اس سے پہلے آپ نے العوامل اللفظیہ القیاسیہ کو بہت تفصیل سے کور کیا۔ اب ہم آخری بحث العوامل المعنویہ کو کور کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ العوامل المعنویہ کہتے کسے ہیں اور وہ ہے کیا چیز۔ تو شروع کرتے ہیں۔ العوامل المعنویہ، عوامل معنویہ یعنی ایسے عامل جو معنن موجود ہوں، بظاہر موجود نہ ہوں، بظاہر نظر نہ آئیں، دیکھنے میں نظر نہ آئیں، لیکن اندر سے وہ معنن موجود ہوں، اسی کو کہتے ہیں معنوی۔ وَأَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَمِنْهَا عَدَدَانِ، اور رہا مسئلہ معنوی کا یعنی عوامل معنویہ کا، تو ان میں سے دو ہیں، یعنی ان عوامل میں سے دو ہیں، یعنی عوامل معنویہ دو ہیں۔ منہا میں جو ہا کی ضمیر ہے، اس کا جو مرجع ہے وہ عوامل ہے۔ وَأَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَمِنْهَا عَدَدَانِ، اور رہے عوامل معنویہ تو ان میں سے دو ہیں، یعنی عوامل معنویہ مجموعی طور پر دو ہیں۔ المراد من العامل المعنوی، عامل معنوی سے جو مراد ہے وہ ہے ما یعرف بالقلب، جسے دل سے جانا جائے، ولیس للسان حظ فیہ، اور اس میں زبان کا کوئی حصہ شامل نہ ہو، زبان کا کوئی دخل نہ ہو، یعنی کہ ظاہری طور پر دیکھنے میں حصی طور پر موجود نہ ہو وہ عامل، لیکن اندر سے اس کا ہونا تصور کر لیا جائے۔ دل مانے کہ اندر ہے لیکن دیکھنے میں ظاہری طور پر موجود نہ ہو۔ المراد من العامل المعنوی، عامل معنوی سے مراد وہ ہے ما یعرف بالقلب، جسے دل سے جانا جائے، ولیس للسان حظ فیہ، اور زبان کا اس میں کوئی حصہ شامل نہ ہو یا زبان کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ حظ کے معنی ہوتے ہیں حصہ۔ اینڈ ایز فار دا انٹرنل عوامل، so they are two. المراد من العامل المعنوی، what is intended by the internal عوامل is that which is pursued by the heart or which is known by the heart۔ عرفہ یعرفو کے معنی ہوتے ہیں جاننا، اور یعرفو یہ مضارع مجہول ہے، یعنی جس کو دل سے جانا جائے، which is pursued، pursue meaning جاننا یا محسوس کرنا۔ ما یعرف بالقلب، جسے دل سے محسوس کیا جائے، which is pursued by the heart، ولیس للسان حظ فیہ، but there is no scope of the tongue in it۔ حظ مطلب اسکوپ، یعنی زبان کا اس میں کوئی اسکوپ نہ ہو، زبان کا کوئی اس میں دخل نہ ہو۔ اینڈ دا ٹنگ ہیز نو کنسرن ان اٹ۔ اوکے، اب آپ نے اس کے معنوی ہونے کو سمجھ لیا کہ معنوی کہتے کسے ہیں۔ یہ جو عامل ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں دو،
یہ معنوی ہے، اور معنوی کا مطلب کیا ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ اب آگے دیکھیے وہ دونوں عوامل ہیں کون اور کس طریقے سے وہ معنوی ہیں اور ظاہری نہیں ہیں، لفظی نہیں ہیں۔ احدہما العامل فی المبتدأ والخبر، یعنی ان دونوں عوامل معنویہ میں ایک عامل وہ ہے جو مبتدا اور خبر میں ہوتا ہے۔ احدہما العامل فی المبتدأ والخبر، ان دونوں میں ایک، یعنی ان عوامل معنویہ میں جو دونوں پائے جاتے ہیں ان میں کا ایک مبتدا اور خبر کا عامل ہے، یعنی مبتدا اور خبر کا جو عامل ہوتا ہے وہ عامل معنوی ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر کا جو عامل ہوتا ہے وہ عامل معنوی ہوتا ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اصطلاحی طور پر ٹیکنیکلی اس کو کہتے کیا ہے؟ وہ معنوی ہی صحیح، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وہو الابتدا، اور وہ ہے ابتدا۔ ابتدا ایک ٹرم ہے، ایک تو ابتدا ہم جس کو کہتے ہیں آغاز کرنا، شروع کرنا۔ ابتدا کہتے ہیں کہ کلام کسی چیز کے ذریعے شروع کیا گیا، جس ناؤن کے ذریعے، جس اسم کے ذریعے بات شروع کی گئی تو وہ مبتدا ہے۔ اور یہ پروسیس جو ابتدا کرنے کا ہے، شروع کرنے کا ہے، اس کو ٹیکنیکلی نحوی طور پر عربی زبان میں بولتے ہیں ابتدا۔ وہو الابتداء، اور یہ ابتدا ہے، یعنی شروع ہونا، خود کلام کا شروع ہونا، یعنی اسم کے ذریعے اور پھر اس کی جو خبر آئے، تو کلام کا اس انداز سے شروع ہونا، یہ جو ابتدا ہے یہی عامل ہے، یہی عمل کر رہا ہے رفع کا، یہی مبتدا کو مرفوع بنا رہا ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تو مبتدا اور خبر جو مرفوع ہوتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو مبتدا کو مرفوع بنا رہی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو مبتدا کو جو چیز مرفوع بنا رہی ہے وہ ایک عامل معنوی ہے، اور اس عامل معنوی کا نام ہے ابتدا۔ ابتدا کسے کہتے ہیں جناب؟ یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ابتدا کہتے ہیں ای خلو الاسم عن العوامل اللفظیتی، ابتدا کہتے ہیں کہ اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یعنی کوئی بھی اسم ہے، اگر کوئی عامل لفظی اس کو گورن نہیں کر رہا ہے، اس پر داخل نہیں ہے، جو ظاہری ہوتے ہیں عوامل لفظیہ، اگر وہ عوامل لفظیہ میں سے کوئی ایک عامل لفظی اس پر داخل نہیں ہے اسم پر، یعنی اسم تمام عوامل لفظیہ سے خالی ہے، تو تمام عوامل لفظیہ سے خالی ہونے کی جو حالت ہے اسی حالت کو کہا جاتا ہے ابتدا۔ اور جب دیگر عوامل لفظیہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ تمام عوامل لفظیہ سے خالی ہے، تو یہ ابتدا ہوا، اور ابتدا یہ رفع کی متقاضی ہے، رفع کا تقاضا کرتی ہے۔ ای خلو الاسم عن العوامل اللفظیہ نحو زید منطلق، جیسے کہا گیا زید منطلق، کہ زید چلنے والا ہے۔ زید منطلق، زید جانے والا ہے یا زید چلنے والا ہے یا زید نکلنے والا ہے۔ تو یہاں پر زید منطلق میں یہ زید جو ہے یہ مبتدا ہے، اور منطلق یہ خبر ہے۔ انطلق ينطلق انطلاقاً کے معنی ہوتے ہیں چلنا، منطلق کے معنی ہوتے ہیں چلنے والا، روانہ ہونے والا۔
اب اہم بات یہ ہے کہ زید منطلق، اس میں آپ تطبیق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. یہاں پر جس عامل معنوی ابتدا کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اب اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ زید منطلق جو یہ جملہ ہے، اب یہیں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ عامل کہاں ہے. تو ہم نے اس کو مرفوع تو پڑھ لیا، زید منطلق، ہم نے زید کو مبتدا اور منطلق کو خبر سمجھتے ہوئے ہم نے اس کو رفع دے دیا. اور آپ نے بہت پہلے پڑھ لیا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. یہاں پر ٹیکنیکل گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کو رفع دینے والی چیز ہوتی کون سی ہے. آپ کو 1 سال پہلے ہی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع. یہاں جو آج ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، یہ کیوں مرفوع ہوتی ہیں، کون سی چیز ہے جو رفع دیتی ہے، یہ ہے اصل بحث. تو یہاں پر آپ کو شارٹ میں یہ بتایا گیا کہ ابتدا اس کو رفع دیتا ہے. اب ایک بات یہ ہوئی کہ ابتدا کیا چیز ہے، تو اس کو انہوں نے بتایا کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. یعنی جتنے عوامل لفظیہ دنیا بھر کے آپ نے پڑھے ہیں، اگر وہ کسی اسم کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اب مبتدا ہے، وہاں ابتدا کی کیفیت پائی جا رہی ہے اور اب وہ مرفوع ہوگا. تو زید منطلق میں جب آپ نے اور ہم نے غور کیا تو کوئی چیز ظاہری طور پر رفع دینے والی نہیں نظر آئی. تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ رفع کہاں سے آیا. یہاں نسب اور جر بھی ہو سکتا تھا. تو اب دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ جب یہاں پر کوئی عامل لفظی موجود نہیں ہے تو ضرور یہاں پر کوئی نہ کوئی عامل معنوی موجود ہوگا جس نے اس کو رفع دیا ہے. یہیں سے اس کو کہا جاتا ہے عامل معنوی. اب وہ عامل معنوی، اس کو مزید سمجھیے. مزید یوں ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے، مبتدا کی طرف کسی چیز کی اسناد کی جاتی ہے. اسناد کہتے ہیں ایٹریبیوٹ کرنا، منسوب کرنا. جیسے یہ جملہ ہے زید منطلق، زید چل رہا ہے یا زید جا رہا ہے، زید کی طرف ہم نے انطلاق کی اسناد کی، چلنے اور جانے کی اسناد کی. تو یہ جو اسناد ہم نے کی ہے زید کی طرف کہ زید چل رہا ہے، تو یہ اسناد زید کی طرف کرنے سے زید کے اندر فاعل کی مشابہت آ گئی. اس کو بہت غور سے سنیے گا. جیسے آپ اگر کہتی انطلق زید، زید چلا، یعنی اگر آپ وربل سینٹنس، جملے فعلیہ آپ نے بنایا ہوتا تو زید پر رفع اس لیے ہوتا کیونکہ وہ فاعل ہے، ظاہری طور پر موجود ہے. تو اب جب آپ نے زید منطلق کہہ دیا تو یہاں پر زید فاعل نہیں ہے، لیکن جیسے انطلق زید میں انطلاق کی اسناد زید کی طرف کی گئی، ایسے زید منطلق جو مبتدا اور خبر ہیں، خبر میں جو بات کہی گئی اس کی اسناد زید کی طرف کی گئی ہے. اور یہ اسناد بالکل ہو بہو اسی طریقے سے ہے جیسے فعل میں ہوتی ہے، فاعل کی طرف جو چیز منسوب کی جاتی ہے. تو گویا کی اس اسناد کی وجہ سے مبتدا میں فاعل کی مشابہت آ گئی، اور جب فاعل کی مشابہت آ گئی تو گویا کی وہ فاعل کی طرح ہو گیا، اور پھر فاعل کا اعراب رفع ہے تو اس کو رفع مل گیا. تو اس طریقے سے گویا کی یہ جو مبتدا ہوتا ہے یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی جو حالت ہوتی ہے اسنادی طور پر وہ فعل اور فاعل کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے فاعل کی مشابہت اس کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ حالت گویا کی تقاضا کرتی ہے کہ مبتدا پر رفع آئے. یہ بات ہوئی. اب مسئلہ ہو جاتا ہے خبر کا کہ خبر کو کیوں رفع دیا جا رہا ہے. خبر کے اندر تو ابتدا ہے نہیں. خبر کے اندر اس لیے رفع آتا ہے کیونکہ وہ فاعل کے تابع ہو جاتی ہے خبر. تو خبر کے اندر
جو رفع آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ ضمناً اور تبعاً گویا کی فاعل کی طرح ہو جاتا ہے. تو جو چیز وہاں پر مؤثر تھی نحوی طور پر یعنی مبتدا میں اور وہ ہے ابتدا، وہی اس کے حق میں بھی یعنی کہ خبر کے حق میں بھی وہی چیز دخیل ہو جاتی ہے، وہی چیز آ جاتی ہے اور یہاں بھی وہ رفع کی متقاضی ہو جاتی ہے. تو گویا کی دونوں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتے ہیں. تو یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی. احدهما العامل في المبتدا والخبر وهو الابتداء and one of them is the عامل which is found in مبتدا and خبر and that is ابتدا. And the ابتدا is خلو الاسم عن العوامل اللفظية that the noun does not have any verbal عاملس، یعنی ناؤن کے اندر کوئی وربل عامل نہ ہو تو یہی ابتدا ہے. جیسے زید منطلقن میں آپ دیکھیں یہاں پر کوئی عامل لفظی موجود نہیں ہے تو یہ زید کے اندر گویا کی ابتدا پایا گیا اور منطلقن کے اندر بھی طبعاً ابتدا پایا گیا. پھر زید، جب زید یہ فاعل کے قائم مقام ہے اکیلے یہ رہ نہیں سکتا ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے تکمیل کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے اور وہ ہے خبر. تو خبر کو بھی وہی حیثیت دے دی گئی جو زید کو دی گئی. زید منطلق، زید از گوئنگ. اچھا یہاں پر ایک بات بتا دینا بہت ضروری ہے کہ مبتدا اور خبر میں جو رفع پایا جاتا ہے، مبتدا اور خبر میں جو رفع موجود ہے وہ رفع یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ابتدا کی وجہ سے ہے، یعنی ابتدا ہی عامل معنوی ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی سبب اس کے اندر پایا جاتا ہے. جو بصرہ کے علماء ہیں، بصرہ کے نحویین ہیں اور سیبویہ وغیرہ ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو مبتدا مرفوع ہوتا ہے وہ ابتدا کی وجہ سے اور جو خبر جو مرفوع ہوتی ہے وہ مبتدا کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی تبعاً. اور یہی راجح قول ہے. اوکے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب دوسرا عامل معنوی وثانیہما العامل فی الفعل المضارع، اور دوسرا عامل جو ان دونوں کا دوسرا ہے وہ ہے فعل مضارع کا عامل. فعل مضارع میں آپ نے دیکھا ہوگا یضرب، ینطلق، یدخل، یذهب، یرجع. ہر ایک مرفوع ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو رفع کس نے دیا، اس کا عامل کون ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے، اس سوال کا جواب آپ کو یہاں دیا جائے گا اور بتایا جائے گا. وَثَانِيهِمَا الْعَامِلُ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، اور ان دونوں میں جو دوسرا ہے وہ فعل مضارع کا عامل ہے. ان میں کا جو دوسرا عامل ہے یعنی عامل معنوی وہ فعل مضارع کا عامل ہے، یعنی فعل مضارع میں جو رفع دیتا ہے جو عامل وہ بھی عامل معنوی کہلاتا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ وَهُوَ صِحَّةُ وَقُوعِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَوْقِعَ الْإِسْمِ. عجیب بات ہے. اور وہ فعل مضارع کا اسم کی جگہ پر واقع ہونے کا صحیح ہونا ہے. اصل میں جو فعل مضارع ہے یہ اسم کی جگہ پر بھی واقع ہو سکتا ہے.
اسم سے مناسبت کی وجہ سے اس کے اوپر رفع آ جاتا ہے، اور وہ اسم جو خبر بن کے آتا ہے، جیسے آپ نے یہاں پیچھے پڑھا زید منطلقن، تو زید منطلقن میں منطلقن کو اگر ینطلقو بنا دیا جائے تو بات وہی ہو جائے گی، ایک مضارع ہوگا، ایک جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا اور ایک جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، اتنا فرق ہے، لیکن معنی میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فعل مضارع ہے وہ فعل مضارع اسم کی جگہ پر ہوتا ہے، اگر اس فعل مضارع کو ہٹا دیا جائے اور اسی سے اخذ کر کے اس کا اسم وہاں پر ڈال دیا جائے تو درست ہو جائے گا معنی۔ تو یہی درست ہونا دراصل یہی عامل معنوی ہے۔ آگے مثال دیکھیے، مثال کے طور پر زید یعلم، زید جانتا ہے، ویری گڈ، زید نوز، زید جانتا ہے۔ فَيَعْلَمُ مرفوع، تو یعلم یہاں پر یعنی زید یعلم میں یعلم مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ لصحت وقوعه موقع الاسم، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسم کی جگہ پر واقع ہو سکتا ہے، یعنی اس کا اسم کی جگہ پر واقع ہونا درست ہے۔ کیسے؟ اذ یصح ان یقال، اس لیے کہ درست ہے، اذ کے معنی ہوتے ہیں اس لیے، یصح درست ہے، ان یقال کی کہا جائے، فی موقع یعلم، یعلم کی جگہ پر، اس لیے کہ یعلم کی جگہ پر کہنا صحیح ہے عالم، یعنی یعلم کی جگہ پر عالم کہنا صحیح ہے، اس لیے کہ یعلم کی جگہ پر عالم کہا جانا درست ہے۔ تو یہ زید یعلم ہے، اگر اس کو آپ زید عالم کہہ دیں تو درست ہے۔ تو عالم خبر ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے اور عالم اسم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع گویا کی ایک اسم کی جگہ لیے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ اسم کی جو خوبی پائی جاتی، اسم کا جو فیچر پایا جاتا ہے، گویا کہ وہ فعل مضارع کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ دیٹ از اٹ۔ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فعل مضارع کا جو عامل ہوتا ہے وہ معنوی ہوتا ہے، اور وہ معنوی عامل یہ ہے کہ فعل مضارع کسی اسم کی جگہ کو لے سکتا ہے، تو فعل مضارع کا کسی اسم کی جگہ کو لے سکنا یہی عامل معنوی ہے۔ اور وہ کیسے لے لیتا ہے؟ آپ کو مثال دے کے بتایا گیا، زید یعلم، زید جانتا ہے، اگر آپ زید عالم کہہ دیں یعلم کی جگہ پر تو وہ عالم آئے گا، اور عالم جو اسم ہے وہ مرفوع ہے، اسی کی جگہ یعلم نے لی ہے تو یعلم بھی مرفوع ہے۔ تو فعل مضارع پر جو عامل ہوتا ہے وہ عامل معنوی ہوتا ہے، اور وہ عامل معنوی یوں ہے کہ فعل مضارع اسم کی جگہ پر مستعمل ہو سکتا ہے، اور اس کی انہوں نے مثال یہاں پر دے کے واضح کر دی۔ وَثَانِيهِمَا الْعَامِلُ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ، and the second one is the عامل which is in الفعل المضارع، وهو صحة وقوع الفعل المضارع موقع الاسم، and that is it is valid or it is correct that الفعل المضارع takes the position of the noun. For example, زید یعلم، زید knows، زید جانتا ہے، فَيَعْلَمُ مرفوع، so يعلم is مرفوع، يعلم is in a nominative case لصحة وقوعه موقع الاسم because it is valid that it takes the position of the noun۔ کیسے یہ noun کی پوزیشن لے گا؟ اذ يصح ان يقال في موقع يعلم عالم، because it is correct to say عالم in place of يعلم، فعامله معنوي، in this way its عامل is معنوی، its عامل is internal، یعنی ظاہری نہیں ہے، یہ internal ہے۔ اب یہاں پر آخر میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ دیکھیے فعل مضارع کے بارے میں آپ نے اچھی طریقے سے پیچھے پڑھ لیا ہے عوامل میں کہ فعل مضارع پر نصب اور جزم بھی آتا ہے. کچھ ایسے عوامل ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اور جزم دیتے ہیں. کوفہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فعل مضارع کا جو عامل ہوتا ہے یعنی فعل مضارع کو جو رفع دیتا ہے وہ یہ فلسفہ نہیں ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع اسم کی جگہ لے سکتا ہے اور یہی اس کی جگہ لینا دراصل عامل معنوی ہے. نہیں، کوفہ کے جو اسکالرز ہیں گرامر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ فعل مضارع مرفوع کا جو عامل ہوتا ہے وہ ناصب اور جازم سے خالی ہونا ہے. یعنی کہ اگر کسی فعل مضارع پر عامل ناصب موجود نہیں ہے یا عامل جازم موجود نہیں ہے تو وہ مرفوع ہوگا آٹومیٹیکلی. تو کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا، نصب دینے والے اور جزم دینے والے پارٹیکل سے خالی ہونا فعل مضارع کا، یہی اس کا عامل ہے، یہی اس کو رفع دیتا ہے. وہ مختار ابن مالک، اور یہی ابن مالک رحمہ اللہ کا مختار ہے. یعنی ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے. ابن مالک ایک بہت بڑے نحوی گزرے ہیں کہ ابن مالک الاندلسی، جمال الدین ان کا نام تھا. ان کی بڑی اہم کتابیں ہیں، نحو کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. الفیہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو عامل ہے فعل مضارع کا یہ ناصب اور جازم سے خالی ہونا ہے، نصب اور جزم نہیں ہے تو یہ مرفوع ہوگا. لیکن دوسرے حضرات جو کہتے ہیں کہ اس کا اسم کی جگہ لے لینا یا اس کا اسم کی جگہ پر واقع ہونا درست طور پر یہ ہے اس کا عامل معنوی، یہ بصریین کا قول ہے. اور بصریین کا جو یہ قول ہے یہ زیادہ مشہور ہے. اور بصرہ کے جو لوگ اور کوفہ کے جو لوگ تھے دراصل انہی لوگوں نے زیادہ تر کنٹریبیوشن کیا ہے عربک لینگویج میں. دیگر سائنسز میں بھی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن انہی کے ہیں، یعنی اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک سائنسز میں، اور خاص طور پہ نحو میں اور صرف میں ان دونوں سٹیز نے، ان دونوں ٹاؤنز نے بہت کنٹریبیوشنز کیا ہے. تو اسی لیے نحو کے اندر جو زیادہ تر اختلافات آتے ہیں یہ کوفہ اور بصرہ کے اسکالرز کے آتے ہیں. تو وعند اکثر الکوفیین ان عامل الفعل المضارع تجرده عن العامل الناصب والجازم وهو مختار ابن مالک. اکثر کوفہ والوں کا خیال ہے، اکثر کوفہ والوں کے نزدیک فعل مضارع کا جو عامل ہے وہ اس کا عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہونا ہے، اور یہی ابن مالک کا مختار ہے. مختار مطلب چوزن اپینین، جو چوز کرتا ہے اپینین آدمی بہت ساری اپینینز میں سے. ابن مالک کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ ابن مالک بہت بڑے اسکالر ہیں. ابن مالک بہت مشہور مانے جاتے ہیں فن نحو میں. ان کی الفیہ کی جو شرح ہے وہ بہت عظیم شرح مانی جاتی ہے، اور انہوں نے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اس رائے کو، اور اسی کو ترجیح دی ہے. اور اکثر کوفیین کا بھی یہ قول ہے، لیکن بصریین کا وہ قول ہے جو پیچھے گزرا ہے. اوکے. وعند اکثر الکوفیین and according to the majority of the scholars of Kufa, the عامل in فعل مضارع is that it is unaccompanied with any of the particles which give nasab and jazm. یعنی فعل مضارع ان اکمپنیڈ ہے، یعنی فعل مضارع میں اگر نہیں پایا جا رہا ہے کوئی عامل ناصب یا جازم تو وہی خالی ہونا، اس کا نہ پایا جانا ہی گویا کہ عامل ہے. وہو مختار ابن مالک and that is the opinion chosen by ابن مالک.
الحمدللہ ہم نے اس کتاب کو ختم کر لیا، شرحیت عامل۔ اللہ تعالی ہم سب کے پڑھنے کو، پڑھانے کو اور سمجھنے کو قبول کرے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اب تک اس کتاب میں، اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نافع بنائے، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں اس کا ثواب اللہ تعالی ہم لوگوں کی طرف سے ان کو منتقل کرے، اور تمام لوگوں نے جنہوں نے بھی اس کتاب میں کسی بھی طریقے سے تعاون کیا ہے، اس کتاب کی حفاظت میں، اس کتاب کی پرنٹنگ میں، اس کتاب کی درس و تدریس میں، اس کتاب کو ہم تک ٹرانسفر کرنے میں، کسی بھی طریقے سے جن کا تعاون رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول کرے اور ہم سب کے لیے اس کو نافع اور آخرت میں ایک توشہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔